بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 302 ہے، اور آج کا عنوان ہے اہل جنت کا ایک دوسرے کو دیکھنا۔ روایت سماعت کے لیے حضرت ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اہل الجنة ليتزاورون فيها، قال سريج ليتراءون فيها كما تراءون الكوكب الشرقي والكوكب الغربي الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا يا رسول الله أولئك النبيون؟ قال بلى والذي نفس محمد بيده أقوام آمنوا بالله ورسوله وصدقوا المرسلين. فقال سريج وأقوام آمنوا بالله۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں درجات کے تفاوت کے باوجود، درجات کے فرق کے باوجود ایک دوسرے کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر غروب ہوتے طلوع ہوتے ہوئے ستارے کو دیکھ لیتے ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ انبیاء ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، یہ درجات ان لوگوں کے ہوں گے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور تمام رسولوں کی تصدیق کی۔ بزرگان محترم، یہ حدیث جنت کے درجات کے بیان میں نہایت عظیم حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں رہنے والے اپنے درجات کے فرق کے باوجود ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ جنتیں تو ہر ایک کی وسیع ہوتی، لیکن درجات جنت میں رہنے والے درجات کے فرق کے باوجود کہ یہ جنت کا اس کا یہ درجہ، وہ ان کا درجہ، وہ ان کا درجہ، کوئی جنت الفردوس میں ہے، کوئی جنت الاعلی میں فلاں، لیکن اس کے باوجود پروردگار کی قدرت ہے کہ سارے فرق مراتب درجات کے فرق کے باوجود جنت میں رہنے والے ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دنیا میں کوئی انسان آسمان کی مثال دی سرکار نے، جیسے دنیا میں کوئی انسان آسمان کے کناروں پر طلوع یا غروب ہوتے ہوئے ستاروں کو دیکھ لیتا ہے، چھوٹے ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں، بڑے ستاروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ جنت کے اعلیٰ اور ادنا درجے والوں کے درمیان بظاہر بہت بڑا فاصلہ ہوگا، لیکن پھر بھی اہل جنت کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ بلند مراتب صرف انبیاء کرام کے لیے مخصوص ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام، تو نبی پاک صلی اللہ نے قسم کھا کر وضاحت فرمائی کہ یہ ان مقربین جنت کے درجات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور تمام انبیاء اور رسولوں کی تصدیق کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں جو مراتب اور درجات میں فرق ہوگا وہ ایمان اور اخلاص اور عمل کے اعتبار سے ہوگا۔ انبیاء کرام کے علاوہ بھی ایسے بندگان مومن ہوں گے جنہیں انتہائی بلند درجات عطا کیے جائیں گے۔ ایمان کا حقیقی تقاضا صرف اللہ اور نبی پر ایمان لانا ہی نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء اور رسول کی تصدیق بھی کرنا ہے، اور یہی کامل ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔